والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. ہر قسم کی تعریف، پاکی، بزرگی، بڑائی، کبریائی صرف اسی ایک اللہ رب العالمین کے واسطے، جس اللہ پاک نے ہم سب کو اس دنیا میں صرف اپنی ہی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا. اور خاص عظیم احسان اللہ پاک نے آج کے اتوار کے دن مسجد ابو طلحہ راج نگر ضلعی جامعۃ اہل حدیث میسور منڈیا کے زیر نگرانی یہ کل عصر سے آج مغرب تک انشاءاللہ ہونے والا ہے یا ہونے جا رہا ہے. اس میں ہم بچوں کو علماء کی نگرانی میں الحمدللہ جمع فرمایا. اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو اتنے آج کل بزی ہونے والے دن کے باوجود اللہ کے اس گھر میں کچھ نصیحت کی باتیں، کچھ تربیت والی باتیں، مختلف ٹاپکس پر مختلف علماء سے کچھ سننے کا موقع مل رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. انشاءاللہ ہم ایسے ہی دینی تربیتی پروگراموں میں کبھی اپنے اساتذہ سے، کبھی اپنے علماء سے، کبھی اپنے پیرنٹس سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کے خاطر اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے کی اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز علماء اکرام اور بزرگان دین اور مسجد کے اندر جمع بیٹھے پیارے بچوں، آج کے اس بروز اتوار میں جو میرا ٹاپک ہے کھانے پینے کے آداب، اور میں پانڈپور کا مولوی صاحب محمد ذکاء اللہ. آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بک لیٹ میں جو ہے ڈیٹ، نام اور پھر جو ٹاپک ہے اس کو رکھ لیجئے، اور پھر اس کے تعلق سے جو بھی باتیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں انشاءاللہ صرف کاپیوں میں نہیں، بکوں میں نہیں، اپنی زندگیوں میں بھی اس کو لاگو کرنے کی کوشش کیجیے. اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس درس کے بعد ہم انشاءاللہ ویسے ہی عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو محترم بچوں، سب سے پہلی بات کہ کھانا پینا جس طرح دوسری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو مل چکی ہیں، یہ کھانا پینا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسانی زندگی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کیا کیا؟ کپڑا، روٹی، مکان. تو آج روٹی یعنی غذا، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بات کریں. تو دوسری بات کہ اگر انشاءاللہ طاقت ہوگی جسم کے اندر تو آدمی عبادت بھی آرام سے کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ 2 مومن ہیں، 2 آپس میں مومن ہیں، لیکن ایک قویم طاقتور مومن ہے اور ایک دوسرا کمزور مومن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزور مومن سے طاقتور مومن بہت زیادہ اسٹرانگ والا مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ نہیں؟ اگر طاقت رہے گی جسم کے اندر، قوت رہے گی ہمارے جسم کے اندر، انشاءاللہ ہم عبادت بھی خوب کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ کھانا، وہ غذا جو ہے وہ حلال ہو، اچھی ہو، پاک ہو. کیوں؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے مومن لوگو تم جو کھانا کھاتے ہو پاک غذا کھاؤ، اچھی غذا کھاؤ.
اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو. میری بات سن رہے ہیں بچوں؟ یہ بچے ڈسٹرب نہیں کرو، بات کو غور سے سنو. اگر پوائنٹ لکھنا ہے تو آپ جلدی جلدی لکھ سکتے ہیں، چاہے انگلش میں ہو، کنڑا میں ہو یا اردو میں ہو، جس زبان میں آپ لکھنا چاہتے ہیں. تو آدمی اچھی غذا کھائے، پاک غذا کھائے، حلال غذا کھائے، تبھی جا کر اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کا ایمان بھی صحیح رہے گا، اور پھر آپ کا عبادت بھی مکمل ہو سکتی ہے، کیونکہ پاک غذا کا تعلق عبادت سے ہے. اگر پاک غذا نہیں ہے تو وہاں عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الدعاء والعبادہ، دعا بھی عبادت ہے. تو مطلب بچوں، سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ پاک غذا کھانا ہے، اچھی غذا، حلال غذا کھانا ہے. اب جس طرح ایک اسکول کا سسٹم ہوتا ہے، اپنے گھر کا ایک اصول ہوتا ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ اس کی کچھ رولس اور ریگولیشنس ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہمارے دین اسلام کے اندر بھی کھانے کے کچھ آداب ہیں. کھانا کیسے کھانا چاہیے، کھانا کتنا کھانا چاہیے، اور کھانا جو ہم کھا رہے ہوں کیسا ہو، پاک ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام نے بتا دیا ہے کہ نہیں. تو جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کھانا ہو، چاہے وہ گھر کے اندر پکنے والا کھانا ہو یا ہوٹل میں یا کہیں بھی ہم باہر جاتے ہیں، تو ایک مرد مومن جو بھی ہے، جو کھانے والا ہے، وہ سب سے پہلے حلال کا لیبل دیکھتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہوٹل ہو، کوئی سا بھی کہیں بھی مقام آپ ٹور یا کہیں بھی پھرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کی ہوٹل ہے یا نہیں. اور پھر اگر غیر آدمی کا بھی اگر ہے تو آپ احتیاط برتتے ہیں کہ یہاں حلال حرام کے تمیز ہے بھی کہ نہیں. تو اس چیزوں کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو سب سے پہلی بات کہ ہر ایک جگہ کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. تو کھانے کے آداب کے بھی ایک سسٹم ہے، ایک اصول ہے. تو اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی کے سامنے کھانا ہو، جب آدمی کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، تو آدمی سب سے پہلے کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ. اور اس کے ساتھ دوسری دعا بھی ہے کیا؟ پوری دعا کون بولے؟ نہیں، صرف بسم اللہ. جو بچے بولے، کھانا کھاؤ یا پانی پیو، کوئی سی بھی چیز، آپ کوئی بھی مارکیٹ میں کہیں بھی آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں، ہر ایک چیز میں صرف کھانا کھاتے وقت میں نہیں، بلکہ آپ فروٹ کھا رہے ہیں، کوئی بھی آپ مٹھائی کھا رہے ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھ رہے ہیں، ہر چیز میں بسم اللہ، ہر چیز میں بسم اللہ. کیوں؟ اس میں برکت ہوتی ہے. جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. ونلی بسم اللہ. آپ کھانا کھاؤ، پانی پیو، کچھ بھی کھاؤ، صرف بسم اللہ. جو اس کے بعد ایڈیشنل آپ نے جو بات کہی کہ وعلی برکت اللہ، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بچپن میں ہم بھی یہی پڑھتے تھے دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اللہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ جو ہم کھا رہے ہیں اس میں برکت عطا کر، اس میں برکت عطا کر. لیکن صرف حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں، سب سے پہلے کیا ہماری دعا ہونی چاہیے؟ ولی بسم اللہ، اونلی بسم اللہ، کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر شروع کرتا ہوں. آپ بک کھول رہے ہیں یا پھر آپ گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، تو ہر ایک الگ الگ دعا ہے. تو ایسے ہی کھانے کی ایک دعا ہے. تو سب سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھنا، پورا بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں، ونلی بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے اس کھانے کو میں کھاتا ہوں. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ یا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ. آپ وہ کھانا مت کھاؤ جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کا تھوڑا کھانا وہ برکت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے. سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ، خالی بسم اللہ، اور دوسری دعا نہیں. دوسری بات، اب کھانا آ گیا ہے، ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ جزاک اللہ. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
جو کوئی آدمی سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا ہے، ایک واقعہ ایسے ہی ہوا، ایک آدمی مستی سے، فخر سے، گھمنڈ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، کھانے کی محفل ہے، مجلس ہے، بیٹھ کر ایسے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بیمینک، اے آدمی تو سیدھے ہاتھ سے کھا۔ وہ گھمنڈ اور غرور اور اتراتے ہوئے کہا کہ میں کھا نہیں سکتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لستطعت، اللہ پاک تجھے کھانے سے عاجزی کر دے، مطلب تجھے ایسے ہی کھانے کی تجھے توفیق دے۔ بس اتنا ہی کہا، اب کھانے کی محفل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو صرف بائیں ہاتھ سے ہی، لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک روایت ہے اسی حدیث کے اندر صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے انتقال تک بھی اس ہاتھ کو اوپر اٹھا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، زندگی بھر وہ ہاتھ جو ہے فالج ہو گیا، اسٹروک ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ہاتھ اٹھا کر کھا ہی نہیں سکا۔ تو بد دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ تو زندگی بھر اپنے بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتا رہا، کبھی زندگی میں سیدھے ہاتھ سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو دوسری بات، دوسرا ادب کھاتے وقت میں کہ پہلے بسم اللہ، اور دوسرا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ چاہے آپ پانی بھی پی رہے ہوں، فروٹ بھی کھا رہے ہوں، مٹھائی بھی کھا رہے ہوں، اگر آپ کے پاس دو چیزیں بھی ہیں، ہوتا ہے ہوٹل میں، کہیں بھی ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ بیٹھ کر ایک ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے بسکٹ کھاتے ہیں، غلط ہے۔ یا پھر محفلوں میں، شادی کی محفلوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر پانی کا بوتل بھی ہوتا ہے، ادھر آپ کی پلیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس وقت کیا کرتے ہیں، ادھر سیدھے ہاتھ سے کھانا اور پھر دائیں ہاتھ سے پانی کا بوتل، غلط ہے۔ مولوی صاحب ہاتھ گندا ہے، کیسے پیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کی انگلیوں کو چاٹ کر، کیونکہ وہ گلاس ہو، بوتل ہو، پھینک دیا جاتا ہے، گلاس دھویا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ اسی کھانے کے ہاتھ سے پھر سیدھے ہاتھ سے باٹل ہو یا گلاس ہو، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، کہیں بھی ہو، آپ کسی بھی محفل میں، کہیں بھی ہوٹل میں، کہیں بھی ریسٹورنٹ میں، آپ کہیں بھی پارٹی کر رہے ہیں تو سیدھا ہاتھ ہر ہمیشہ۔ تو بات سمجھ رہی نا؟ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو چاہے اندر باہر کہیں بھی ہو، دور ہو نزدیک ہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور پھر سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ اور تیسری بات، کھانا جب آپ کے پلیٹ میں ہے تو پورا اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے کھانے کا، ادب کا۔ یا پھر کہیں بھی آپ محفل میں، جماعت میں بیٹھے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، اور لوگ کندراہت کرتے ہیں، بیزار کرتے ہیں کہ اس کو کھانے کا طریقہ تک نہیں آتا، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ تو کھانا آپ کی پلیٹ میں ہے تو کھانا نزدیک سے، قریب سے، آپ سے جو نزدیک ہے وہاں سے کھایا جاتا ہے۔ تو پورا پلیٹ میں مکس کر کے، پورا ادھر ادھر کر کے، گڈا کر کے، جیسا کہ ہندو لوگ کھاتے ہیں، جیسا یہودی لوگ کھاتے ہیں، ایسے نہیں۔ اور صحیح سنت یہ بھی آپ رکھ لیجئے کہ اسپون سے کھانا نہیں کھایا جا سکتا ہے، ہاتھ ہی انگلیوں کے ذریعے سے ہی، کیونکہ ایک سائنس کہتا ہے کہ ہمارے اندر کے جو انگلیاں ہیں، آپ کو جو کھانا کھانے کے بعد 7 اپ، پیپسی، یہ جو کوکا، جتنی بھی چیزیں ہیں جو یہودیوں کی بہت زیادہ پروڈکٹ ہے، تو اس میں الکوہل وغیرہ سب چیزیں مکس ہوتی ہیں، تو اس کو پینے سے منع بھی کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹرینڈ بھی چلایا گیا کہ ان کی کمپنیوں کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے مسلم کنٹری کو ختم کرنے کے لیے پورے جنگی ہتھیار سب تیار ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو فالو کیا۔ تو ہاضمے کے لیے جو آپ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہمارے اندر اللہ پاک نے ایسی قوت رکھ دیا ہے انگلیوں کے اندر کہ ہم کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ پورا کھانا فائنل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو صحیح سے چاٹ لیجئے، صاف کر لیجئے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی انگلیوں کو کسی آپ کا جو قریب ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، اس کو انگلیاں دے کر چٹوا لیجیے، کیوں اس کے اندر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے قوت ہاضمہ رکھا ہے کہ آپ کے انگلیوں کے چاٹنے کے بعد وہ پورا ڈائجیشن ہو جاتا ہے، آپ کا پورا قوت ہاضمہ جو ہے وہ پورا نارمل ہو جاتا ہے، آپ کو کولڈ ڈرنکس یا پیپسی وغیرہ پینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کی عادت ہے لیٹسٹ زندگی گزارنے کی، وہ آج کل اسپون استعمال کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر انگلیوں میں زخم ہے، کھا نہیں سکتا ہے، مجبوری ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کھانا ہاتھ ہی سے کھانا چاہیے، کھانا انگلیوں کو چاٹ کر اچھے طریقے سے ہی کھانا چاہیے۔ یہ تیسرا ادب۔
کہ آدمی کے پاس جو پلیٹ ہوتی ہے اس پلیٹ سے صحیح طریقے سے نزدیک سے قریب سے کھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ایک لڑکی آئی, یا پھر عمر بن ابی سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, جو متعلقہ تھی, ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہونے کے بعد یہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تھا. تو وہ بچہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دسترخوان پر ادھر سے ادھر سے کھانا کھانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقل بسم اللہ, یعنی جب تم کھانا کھا رہے ہو تو قل بیمینک وقل مما یلیک, تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور پھر اپنے قریب سے کھاؤ, ایسے مت کھاؤ. تو تربیت, بچوں کو بچپن ہی سے تربیت دی جاتی ہے. اب ماں باپ بھی جو ہے یا پھر گھر کے جو بھائی بہن بڑے ہوتے ہیں, ابھی بچہ ہے چھوڑو بعد میں سیکھ لے گا, نہیں سیکھ پائے گا. بچپن کی عادت بچپن میں سے آخر تک بھی رہے گی. بچپن میں اگر وہ سیکھے گا, کچھ حاصل کرے گا, انشاءاللہ وہ بڑا ہو کر دوسروں کو بھی ایسے ہی بتائے گا کہ ایسے ہی چلنا ہے, ایسے ہی کھانا ہے. تو یہ بات, تو اپنے قریب سے اور اپنے نزدیک سے کھانا چاہیے, اور پوری پلیٹ میں اس طرح لڑا کر یا ہلا کر یا پھر کلا کر ہرگز نہیں کھانا چاہیے. یہ کھانے کا ادب ہے. ایک چوتھا ادب, اگر آدمی کھاتے کھاتے کھانا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, کھانا کھاتے کھاتے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, تو دعا کیا پڑھیں گے؟ جزاک اللہ. تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے اولہ بسم اللہ اولہ و آخرہ, یہ ترمذی کی روایت ہے. اب صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی بھی روایت ہے کہ یہی صحیح ہے کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, اللہ میں تیرا نام آخر میں اور شروع میں لے کر کھانا کھاتا ہوں, یا کوئی بھی چیز کھاتا ہوں. تو اگر درمیان میں آدمی بھول جائے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ, کہ اللہ میں تیرا نام شروع اور آخر میں لے کر کھاتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھا, وہ دیہات سے آیا ہوا تھا اور کھانا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں بیٹھ کر کھانے لگا, اور پھر آخری لقمہ تھا کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تھا. آخری لقمے کے وقت اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آیا. اب میں بسم اللہ نہیں پڑھا, اب یاد آ گیا, کیونکہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے, وہ کھانا کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا کھانا تو کھا گیا, آخر میں ایک نوالا, ایک لقمہ باقی تھا. اس وقت اس کو یاد آیا, ارے میں بسم اللہ نہیں پڑھا. تو اس نے آخری لقمے کے وقت میں, آخری نوالے کے وقت میں بسم اللہ اول و آخر پڑھا, یا بسم اللہ فی اول و آخری. تو پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس دعا کو سن کر مسکرائے, ہنسے, کہا کہ شیطان بازو جا کر جتنا وہ کھانا کھایا تھا نا وہ پورا طے کر رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی آدمی کھاتے وقت میں ارجنٹ میں جلدی میں پڑھنا بھول جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. ایک آپشن ہے کہ آپ پڑھنا بھول گئے ہیں تو بیچ میں ہو یا آخر میں بھی ہو, تو آپ کو بسم اللہ بول کر کھا لینے سے وہ کھانا آپ کے لیے قوت طاقت مل سکتی ہے. اگر آپ بسم اللہ بول کر کھانا بھی نہیں کھائے, پانی بھی نہیں پیے, تو سمجھو کہ وہ کھانا شیطان کھاتا ہے کہ نہیں. تو شیطان دیکھیے ہمارے صرف نماز ہی کے حد تک نہیں, اپنی زندگی میں بھی نہیں, کھانے پینے کے درمیان میں بھی وہ داخل ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بسم اللہ بول کر داخل نہیں ہوتے ہیں, جس گھر میں بسم اللہ بول کر یا سلام کر کے داخل نہیں ہوتے ہیں, جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے, یا پھر جس کھانے پر بسم اللہ بول کر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے, تو شیطان اپنی پوری ٹیم کو لے کر آتا ہے, کہتا ہے کہ چلو یہ آج اس گھر میں ہمارے سونے کا بھی اور پھر ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. کیوں؟ اس گھر میں نہ بسم اللہ پڑھا گیا ہے اور نہ پھر اس کے کھانے پر بسم اللہ پڑھا گیا. اب جس گھر میں یا جس کھانے پر بسم اللہ بول کر پڑھ کر کھاتے ہیں یا سوتے ہیں, جاتے ہیں گھروں کے اندر, تو شیطان کہتا ہے کہ آج ہمارے یہاں رکنے کا یا پھر کھانے کا انتظام نہیں ہوا, چلو دوسری جگہ جائیں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بند کمرے میں, بند گھر میں یا آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ, یعنی بسم اللہ کا پاور اتنا ہے کہ بسم اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ بسم اللہ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ الحمدللہ اللہ ہر جگہ ہماری حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے آپ کے جسم کے اندر بھی کہیں بھی درد ہے تو فوراً ڈاکٹر جانے کے بجائے آپ اسی جگہ پر انگلی رکھ کر, یہ رقیہ کرتے ہیں شیخ, دم کرتے ہیں, تو آپ پوچھ لیجیے اس فیلڈ میں جو بھی ہیں,
تو وہ اس جگہ پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 7 مرتبہ اللہم اعوذ بکا، وہ ایک دعا ہے، تو اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس درد کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے اوپر اتنا زیادہ پاور ہے، تو ہمارا ڈاکٹر یا پھر کوئی بھی رقیہ، کوئی بھی دم کرنے والا بھی وہاں بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ خود ان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پر آپ انشاءاللہ توجہ دیں گے، غور کریں گے، تو یہ ساری بیماریاں، یہ ساری تکلیفیں بھی دور ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال بتا رہا تھا کہ اگر آدمی بسم اللہ اگر بولنا بھول جائے تو اولہ آخرہ یا فی اولہ و آخری بول کر یہ کیا ہے آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہم یعنی جو آدمی بسم اللہ بول کر نہیں کھاتا ہے، جلدی میں کھا جاتا ہے، کبھی دامے ہاتھ سے کھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لوگ یہ کھانا کھڑے ہو کر کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھانا چاہیے، پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ زمزم کا پانی کیوں بیٹھ کر؟ اب پانی زمزم کا پانی چنا شربت دودھ ہی کیا ہے زمزم پہ کیوں کھڑے ہو کر پینا؟ اب حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ کو بیٹھ کر کھانا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، کیوں پیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتانے کے واسطے کہ یہ زمزم کا بہت بڑا مبارک پانی ہے، بڑا برکت والا پانی ہے۔ اس زمانے میں صرف زمزم کا پانی اور کھجور سے ہی پوری زندگی گزر جاتی تھی۔ آج اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم سیراب نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ نہیں، شادی محلوں میں یا پھر کہیں بھی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، کتنے ویرائٹیز، کتنے قسم کے کھانے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں صرف کھجور اور پانی زمزم کا، اسی میں وہ غذا، اسی میں وہ طاقت، اسی میں وہ برکت تھی الحمدللہ۔ لیکن اتنی ساری نعمتیں کھانے کے باوجود بھی ہم سیراب نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہماری غذا میں، ہماری کمائی میں کچھ نہ کچھ فرق آ رہا ہے۔ تو بہرحال برکت اس میں یہ بھی ہے، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا ایک جماعت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھاتا ہوں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، سیراب نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس لیے تمہارا کھانا شیطان کھاتا ہے۔ ایک جماعت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک جماعت کی طرف چند جماعت کے ساتھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، سیراب نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم اکیلے کھاتے ہو، جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ نہیں پڑھا، اس طرح کہا۔ یا پھر گھر کے اندر ایک آدمی کھاتا ہے کہ اب ماں باپ کا کھانا الگ ہوتا ہے، بچوں کا کھانا الگ ہوتا ہے، ایسا نہیں، کھانا کھانا بھی ہے تو جماعت کی شکل میں کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں خیر و برکت اتارتے ہیں۔ جیسا کہ روزوں کے وقت میں افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، تو الحمدللہ سب جماعت کے ساتھ کھاتے ہیں تو خیر و برکت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ لیکن بعض گھر یا پھر بعض لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ جو گرینڈ فادر ہو، گرینڈ مدر ہو، دادا دادی یا کوئی بھی نانا نانی، ان کا کھانا الگ دیا جاتا ہے، ماں باپ کا کھانا الگ ہوتا ہے، بچوں کا کھانا الگ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں، سب کا کھانا ایک ہو، سب کی بیٹھک ایک ہو، ایک ہی مرتبہ سب جماعت کی شکل میں کھانے سے بھی خیر و برکت ہے۔ سب کو الگ الگ دینے سے، سب کو الگ الگ تقسیم کرنے سے بھی خیر و برکت نکل جاتی ہے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی اور چہیتی بیوی ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے، میں وہ بیان کرتی اس بات کے اندر، چند 6 جماعت کے احباب تھے، تو ان میں سے کھانا کافی ہو جاتا تھا، تو ان میں سے 6 جماعت کا کھانا ایک آدمی کے برابر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آدمی تھا، جو آخر میں آنے والا جو آدمی تھا، اس نے 2 ایسے لقمے جلدی جلدی کھا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا کھانا شیطان نے کھایا، جس کی وجہ سے 6 آدمیوں کے برابر کا کھانا ایک آدمی 2 لقمے ہی میں کھا لیا، 2 نوالوں میں ہی کھا لیا۔ تو اس سے ایک دلیل ملتی ہے کہ آدمی کو جماعت کی شکل میں، اور پھر جماعت میں بھی اگر ہے تو بسم اللہ بول کر پڑھ کر کھانا چاہیے۔ اب ہم کہیں بھی کوئی سی محفل میں، مجلس میں کھانے کی بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ شرماتے بھی ہیں، ارے شرم آئے گی، وہ کیا بولے گا، یہ اس سے کھا رہا ہے، ایسے کھا رہا ہے۔ نہیں، ہم لوگوں کو سنت، جیسا کہ شیخ ضبی اللہ صاحب آپ کے سامنے حدیث رسول پر اس کی وضاحت کر رہے تھے، ہم لوگوں کو ان کا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث کو دیکھنا ہے۔
ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بولتی ہے، کیا کہتی ہے، اس پر فالو کرنا ہے۔ وہ گھر کا آدمی، گھر کا اڑوس پڑوس رشتہ دار کیا کہے گا، کیا بولے گا، اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ بس میں اس کو فالو کر رہا ہوں، اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ اس آدمی کے اس طرح کی ذہنیت اگر بچے کی سب کی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ سنت باقی رہے گی اور سب سنتوں پر عمل کریں گے۔ اب تو فیشن کا زمانہ ہے، لیٹسٹ زمانہ ہے، اس لیے آج لوگ لیٹسٹ بن گئے ہیں، کھڑے ہو کر یا پھر اس طرح سے سمجھو کہ لوگوں کو دیکھا دیکھی۔ اب حدیث رسول سب جگہوں سے، سب جگہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہرگز ایسا نہ کریں محترم بھائیوں، محترم بچوں، میرے پیارے ساتھیوں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس محفل میں بھی ہیں تو وہاں ان کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو آپ کو حدیث رسول پر عمل کرنا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ حدیث رسول ہے، میں اسی پر عمل کروں گا۔ ایسے ہی اس میں خیر و برکت بھی ہے اور پھر اس کے اوپر چلنے پر آپ کو اجر و ثواب بھی ہے۔ تو سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ کھانے کے کچھ آداب ہیں، کھانے کے آداب کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے کھانے کے ادب میں سے، کھانے پر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں نکلنا چاہیے، یہ پھیکا ہو گیا، کھارا ہو گیا، یہ اس کے اندر ایسا ہونا تھا، ایسے ہونا تھا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سالن نہیں تھا تو گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کو پوچھا کہ آج گھر کے اندر کیا بنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی سالن ہے، جو کدو یا ایسا جسے ہم پھکی دال بولتے ہیں، معمولی ایسے ہی سالن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارے وہ بنے ہیں کیا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارے یہ بھی بہترین سالن ہے، لائیے ہم اسی سے کھانا کھائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج ایک ماں گھر کے پاس، گھر کے اندر پوری وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، اور گھر کے اندر جو سرو کرنے والا جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو محنت ہوتی ہے وہ ماں کی ہوتی ہے۔ بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب ہونے کے باوجود، ماں ساس سب ہونے کے باوجود بھی جو سب سے زیادہ ذمہ داری ایک ماں پر ہوتی ہے، کوئی اور اس طرح ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہے۔ آپ کچن روم میں 1 گھنٹہ نہیں بلکہ آپ 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے، آپ کو اگر ماں بتائے کہ بھئی وہ کاٹو، یہ کاٹو، یہ کاٹو، آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ذمہ داری، وہ کام ماں کا ہے اور ماں ہی کر سکتی ہے اور پورے ڈھنگ سے کر سکتی ہے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ تصور نہیں ہے اور آپ کو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ ایک ماں کتنے تکلیف سے چولہے میں کھڑے ہو کر، گھنٹے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو یہ ریسیپی، یہ فوڈ، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے تیار کر کے ہمارے ٹیبل پر، ہمارے بینچ پر لا کر رکھی ہے، تو کتنی زیادہ تکلیف بھی ہوگی ایک ماں کو، ہم کو اس کا احساس نہیں۔ اب تھوڑا سا فرق آ گیا کھانے میں تھوڑا سا فرق آ گیا تو ہم ماں کو ڈانٹتے ہیں، کیا نہیں ایسا کرنے سے، کیا تو نہ بنانے آتا نہیں کیا، چھوڑو میں اب آرڈر کرتا ہوں، چھوڑو میں وہاں پیزا یہ وہ سب لیتا ہوں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ کھانا جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، آپ اس کے اندر نقص نہیں نکال سکتے ہیں، آپ اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کی اصلاح کر کے ماں کو بتا سکتے ہیں، امی ایسا ہونا تھا، ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے آئندہ بار اس طرح ہم کر لیں گے۔ تو بہرحال پیارے بچوں، میرا وقت ختم ہوا، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن بہت سارے گیسٹ ہیں جس میں بہت سارے لیکچررس ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا، خطاب ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں میرے وقت میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل توفیق عطا فرمائے۔ جو بے راہ روی کھانے کے ادب کے تعلق سے ہماری ہوتی ہے یا کھانا ویسٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ جب ہم کھانا شروع کیے، کھانے کے درمیان کی غلطیاں بھی ہم ہٹا دیے، اور آخر میں الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر کھانا کے بعد، ہر پانی پینے کے بعد جب کوئی اللہ کا بندہ، کوئی بھی بچہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس جملے سے، اس لفظ سے۔ ہمارا کھانا ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، ہمارے کھانے پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کھانا پانی پیے، دودھ پیے، شربت پیے، کوئی بھی چیز ایسا پیے، الحمدللہ، یہ عیب نہیں ہے، اللہ کی تعریف آپ نے کی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
تو بہرحال یہ کھانا کھانے کے بعد کا اب یا کھانے کے درمیان یا شروع میں ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. آپ دوسروں کو بتائیں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے یہاں جمع بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو باتیں یہاں اس درمیان میں میرے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوئی ہیں یا دوسرے علماء کے ذریعے سے, ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح یہ دینی اجتماعات ہمیشہ چلتے رہے, ہماری اصلاح ہوتے رہے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں تہ دل سے ذمہ داروں کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ کچھ بچوں کے لیے نصیحت ہو جائے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.